پہلی تاریخ کو 9 ہجری کو جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک غزوہ تبوک ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جنگ تھی، اس میں کئی پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک اس لحاظ سے امپورٹنٹ جنگ ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جو پیغمبر کی آخری جنگ تھی۔ اس کا امپورٹنٹ پہلو ایک اور پایا، یہ وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر نے حدیث منزلت ارشاد فرمائی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں منافقین کی مذمت آئی۔ یہ جنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس جنگ میں پیغمبر نے 2 پیشن گوئیاں کی ہیں، ایک ابو ذر غفاری کے متعلق، دوسرا ایک اور پیشن گوئی تھی، ابھی تفصیل اس کی آپ کو بتائیں گے۔ جنگ تبوک ایک علاقہ ہے جو اسلامی بارڈر پر تھا، اور یہ اس بارڈر پر تھا جو بارڈر اسلام کا بارڈر ملتا تھا روم کے امپائر سے۔ اس جنگ کے اسباب یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ 2 سبب پائے جاتے ہیں کہ جنگ کیوں۔ پیغمبر نے ہر جنگ سبب کے تحت کی ہے، اس کی وجہ بنی ہے۔ خواہ مخواہ کسی پر چڑھائی نہیں کی کہ چڑھائی کر دوڑ بیٹھیں، کسی کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، حملہ کر دیں، نہیں، سبب بنے۔ اس کے 2 سبب بنے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ رومیوں نے شہید کیا تھا بہت زیادہ مسلمانوں کو، جن میں سے جعفر طیار بھی تھے جنگ موتا میں، ایک سبب۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ شام سے ایک قبیلہ آتا تھا مدینے میں آٹا اور گھی بیچنے کے لیے، اس کا نام تھا نبتی قبیلہ تھا۔ وہ جب شام سے آتا تھا آٹا گھی بیچنے کے لیے، ساتھ خبریں لاتا تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایک دفعہ وہ خبر یہ لائے کہ روم کا جو امپائر ہے اس نے بہت زیادہ فوجیں اکٹھی کر لی ہیں جنگ کے لیے، اور جو بارڈر اسلامی اس کے نزدیک جو قبائل لحم اور جذام اور احسان اور عاملہ، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اس نے، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پیغمبر گرامی نے ثنیۃ الوداع کے مقام پر کیمپ لگائے اور مسلمانوں میں اعلان کیا کہ وہ جنگ کے لیے آ جائیں اور اکٹھے ہو جائیں یہاں پر۔ اور اسی دوران جو منافق تھے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، حربے استعمال کرنا شروع کر دیے کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور مسلمانوں کو بھی دباؤ میں ڈال رہے تھے کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ اور اس میں پیغمبر گرامی بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ میں شریک ہوں، تو مسلمان بھی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں مسلمانوں پر سختی اور تنگ دستگی غالب تھی۔ اسی لیے اسے حرب العسر بھی کہا جاتا ہے، کہ سختی کی جنگ بھی اسے کہا۔ اب پیغمبر گرامی نے لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور منافقین نے پروپیگنڈا کیا، اور ان منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ لوگ آ کر کے مسلمان بھی ٹھہر گئے، جنگ پر نہیں آئے، اور انہوں نے قرآن کی آیات بھی ان کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ توبہ اکثر اس کا ایسا جنگ تبوک سے متعلق ہے۔ پیغمبر گرامی روانہ ہوئے کس کی طرف؟ تبوک کی طرف۔ تبوک میں کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے 20 دن پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پر، لیکن کوئی آدمی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ یہ جھوٹ تھا کہ روم کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، بلکہ روم کے لشکر نے خیر سگالی کا پیغام بھیجا، اور وہاں پر جس جگہ پڑاؤ ڈلا ہوا تھا وہاں کے بعض قبائل، کچھ ان میں مسلمان ہو گئے، اور کچھ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی مذہب پر باقی رہیں گے لیکن ٹیکس ادا کریں گے اسلامی گورنمنٹ کو۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ بعض پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ غیر مسلمانوں سے، اہل کتاب سے ٹیکس لیتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیکس سارے دیتے تھے، لیکن جو ٹیکس مسلمانوں سے لیا جاتا اس کا نام زکوٰۃ تھا، اور جو غیر مسلمانوں سے لیا جاتا اس کا نام جزیہ تھا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جزیہ دیتے تھے، ان کو جو پناہ ملتی تھی، ان کی حفاظت ہوتی تھی، ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس لیے جب معاویہ نے حملہ کیا اسلامی بارڈر پر، تو ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال کر اس کے آدمی لے گئے چوری کر کے، تو امیر المومنین رو پڑے، کہا ایک مسلمان کے مر جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی مملکت میں، اس کی حکومت میں غیر مسلمان رہے اور غیر محفوظ ہو۔ یعنی اتنا خیال رکھتی تھی اسلامی حکومت ان کا۔ اور یہ پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان ان سے جو زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور ان سے ٹیکس لیتے تھے
لیکن اس کے مقابلے میں انہیں سہولتیں فراہم کرتے تھے. وہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا وہ، بلکہ ایک قسم کی سہولیات کے مقابلے میں، پروٹیکشن کے مقابلے میں ان سے جو ہے خرچہ لیا جاتا تھا. یہ کیا ہوا کہ پیغمبر گرامی 20 دن وہاں ٹھہرے اور واپس آ گئے. اسی معاملے میں 2-3 واقعات اس جنگ تبوک میں ہوئے ہیں، ان پر تبصرہ کرنا ضروری ہے. یہ کہ منافقین نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس جنگ میں لوگ شرکت نہ کریں، اور اس جنگ میں احتمال تھا کہ جب پیغمبر باہر جائیں گے مدینے سے تو منافقین مکہ کا ہولڈ سنبھال لیں گے. اس لیے پیغمبر نے امام علی کو وہاں انچارج بنایا، اور پیغمبر جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے کسی کو اپنی جگہ جانشین بنا کر جاتے تھے، لیکن کسی کو بھی اتنے اختیارات نہیں دیے جتنے امام علی کو دیے اس جانشینی میں. منافقین نے پروپیگنڈا کیا کہ اے علی آپ کا مقام کم ہو گیا، آپ جنگجو ہیں، آپ تو بہادر ہیں، یہاں بچوں اور عورتوں کا آپ کو انچارج بنا دیے پیغمبر نے. تو وہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی میں نے تجھے بچوں عورتوں کا انچارج نہیں بنایا، بلکہ تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو مجھ سے وہ نسبت رکھتا ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. اور اسی جنگ تبوک کا جو عام واقعہ ہے، وہ منافقین نے جو حملہ کیا پیغمبر پاک پر اور پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور 2 آدمیوں نے اس منافقین کے اس حملے کو پسپا کیے. کون تھے؟ حذیفہ یمان اور عمار یاسر. اور قرآن کی آیت بھی ہے وَهَمُّوا بِهَا لَمْ يَنَالُوا، ایسی کوشش کی انہوں نے جس میں وہ ناکام ہوئے. اور پھر پیغمبر نے حذیفہ یمان کو نام بتائے تھے ان منافقین کے، اور کہا تھا کہ راز اپنے پاس باقی رکھنا، کسی کو نہ بتانا. اور ایک آدمی جب بھی کوئی مدینے میں فوت ہوتا ہے نا تو حذیفہ یمان کے پاس آ جاتا، کہتا ہے کہ جی وہ پیغمبر نے جو آپ کو نام بتائے تھے وہ سارے مر گئے، یہ کوئی بچہ بھی ہے نا. یعنی اس کو اپنے آپ پر شک تھا. ایک دفعہ کسی آدمی نے کسی خلیفہ کے زمانے میں حذیفہ یمان کو کہا کہ وہ آؤٹ کیوں نہیں کرتے وہ نام، تو انہوں نے اشارہ کیا، کہا پیچھے آدمی کھڑا ہوا ہے، اگر میں آؤٹ کرتا ہوں تو میری گردن اتار دے گا. کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے، آقا کہا کہ یا رسول اللہ یہ منافقین نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو پتہ بھی ہے کون ہے، ان کو آپ سزا کیوں نہیں دیتے؟ پیغمبر رحمت نے ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کیسا نبی تھا، جب تک اس کو طاقت نہیں ملی تھی لوگوں کو ملا رہا تھا اپنے ساتھ، جب طاقت مل گئی تو ظاہری طور پر اپنے ساتھیوں کو اس نے قتل کر دیے، لہٰذا میں ایسا کام نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کروں گا. یہ منافقین کا معاملہ تھا. دوسرا معاملہ تھا کہ اس جنگ میں نبی کریم کا ایک اونٹ گم ہو گیا. تو پیغمبر نے افراد کو بھیجا کہ ڈھونڈیں، تو ایک منافق اٹھ کھڑا ہوا، کہا کہ کیسا نبی ہے، یہ کہتا ہے اپنے آپ کو میرے پاس علم غیب ہے، اپنے اونٹ کا نہیں بتا سکتا. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف وہی علم غیب بتاتا ہوں جس کی وحی نازل ہوتی ہے، اس سے ایکسٹرا نہیں بتاتا. اور پھر وہیں خدا کی طرف سے وحی آئی، پیغمبر نے بتایا کہ میرا اونٹ فلاں جگہ پر ہے اور فلاں اس کی نشانی، اور وہاں مسلمان گئے، وہاں سے اونٹ کو لے آئے. اور اسی جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ ابو ذر غفاری تھے، لشکر کے ساتھ چل رہے تھے، جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے. کیا ہوا کہ ایک مقام پر ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. بڑی کوشش کی کہ اس کو ٹھیک کریں، اس کو دوائی دیں، اس کو چلائیں، نہیں چل پڑا. اسی اثناء میں لشکر بہت آگے چلا گیا. اونٹ کو وہیں چھوڑا، سامان کو اپنی کندھوں پر رکھا اور دوڑتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دور سے لشکر نے دیکھا کوئی آدمی آ رہا. مسلمانوں میں چہمگئی شروع ہو گئی کہ کون آ رہا ہے. کسی نے کہا کون آ رہا ہے، کسی نے، پیغمبر نے کہا نہیں میں جانتا ہوں، یہ ابو ذر آ رہا ہے، یہ اکیلا آ رہا ہے، یہ اکیلا جلا وطن ہو جائے گا اور اکیلا مارا جائے گا. یہ پیغمبر کی پیشن گوئی تھی. وہ اسی طرح ہوا کہ یہ اور اکیلا اٹھایا جائے گا. پیغمبر کی بارگاہ میں ابو ذر حاضر ہوئے اور پیشن گوئی ہی مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اکیلے جلا وطن ہوئے، اکیلے دنیا سے چلے گئے، اور اکیلے جو ہے انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری ربضہ میں تھے، ان کی وفات کا ٹائم قریب آیا. بچی کو اپنی کو کہا
کہ جب میں مر جاؤں نا تو راستے پہ کھڑے ہو جانا، ایک قافلہ گزرے گا نیک لوگوں کا، اور پتہ وہ کون نیک لوگ تھے؟ مالک اشتر تھے، مالک اشتر تھے۔ نہیں، خدا نے کیسی نصیب کی رکھا تھا ابو ذر غفاری، کہا کہ مالک اشتر یہاں سے گزرے گا قافلہ، نبی کے صحابیوں کو ان کو بتانا کہ نبی کا صحابی ابو ذر دنیا سے چل گیا ہے، آئیں دفنائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ مجھے وہ آدمی کفن نہ دے جو حکومت میں رہا ہو، مجھے وہ آدمی کفن نہ دے جو حکومت میں رہا ہو۔ یعنی دیکھیں کتنے پاک صاف تھے، چاہتے تھے سچا کفن ملے، جی پاک صاف کفن ملے۔ یہ جنگ تبوک کے واقعات ہے، اور انہی میں سے آخری واقعہ آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر واپس آ گئے، مسلمانوں کو ظاہری طور پر فتح مل گئی۔ اب 3 افراد ان میں سے ایسے تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن یہ منافق نہیں تھے، سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ ان 3 افراد کے نام ہیں کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ۔ یہ 3 افراد تھے، انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، اور ان کے پاس ظاہری طور پر عذر بھی نہیں تھا۔ پیغمبر جب مدینے میں آئے تو پیغمبر نے آ کر کہہ دیا کہ 3 افراد شرکت نہیں کی، انہوں نے سارے مدینے والے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ کہتے ہیں مدینے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، خود ان کے بچوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں رسول، اسے کہتے ہیں صحابی۔ بیویوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، رونا شروع کر دیا، انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا، استغفار کرنا شروع کر دیا۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ 1 سال تک یہ روتے رہے، پھر پیغمبر نے ان کی توبہ قبول کی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ میں آیت نمبر 118، الثلاث الذین خلقوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ قرآن کہتا ہے کہ 3 آدمی جو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، یعنی اتنی کھلی مدینہ کی زمین تھی، یہ محسوس کر رہے تھے کہ مدینہ ان کے لیے تنگ ہو گیا، کہ کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب توبہ کی پیغمبر کی بارگاہ میں، پیغمبر نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، اس لیے توبہ کی انہوں نے، اور پھر ان کی توبہ خدا نے قبول بھی کی، اور خدا نے ان کو بخش دیا۔ پیغمبر کی زندگی میں بڑے واقعات ہوتے رہے، اور ان میں سے ایک واقعہ اور بھی آپ خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم انشاءاللہ 1 بجے جو ہے جماعت شروع کر دیں گے۔ آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، خدا اگر گئے ہیں تو دوبارہ آپ کو بلائے، اگر نہیں ہے تو آپ کو توفیق حاصل ہو۔ وہاں ایک ستون حنانہ، ستون حنانہ ایک پلر ہے جس کا نام حنانہ کہتے ہیں رونے کو، رونے والی کو کہتے ہیں۔ پیغمبر گرامی وہاں ایک درخت ہوتا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ جب صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ تقریر ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو لہٰذا ممبر بنا دیا پیغمبر گرامی کے لیے، جس طرح ہمارا یہاں ممبر ہے۔ یہ تانگت بہت، یہاں تو اوپر بیٹھ نہیں سکتا آدمی بعض کا، جی ممبر بنا دیا مسلمانوں نے۔ تو اب وہ درخت تھا جس کے ساتھ ٹیگ لگاتے تھے پیغمبر، اس نے رونا شروع کر دیا کہ میری شہادت ختم ہو گئی، میرا مقام اور منزلت ختم ہو گئی، پیغمبر اب مجھ سے ٹیگ نہیں لگاتے۔ یعنی پیغمبر کی زندگی میں جو ظاہری طور پر پیغمبر سے معجزات صادر ہوئے بے شمار ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کے دلوں پر مہر ہوتی ہے نا، معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، ان کا بھی قرآن نے تذکرہ کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کیا ہے کانوں پر مہریں لگا رکھی ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، دیکھنے کے باوجود جو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد۔